اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو۔ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو، لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے، جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی، اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم، ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی۔ لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا، اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا۔ میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی، جو جنون تھا کرکٹ میں، وہ ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے، میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ، ٹیم کو ضرورت ہے، تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا، اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا۔ تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے، آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے۔ جاوید میاں کی کتاب ہے آٹو بایوگرافی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا، یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے۔ ایکچولی تو الٹا ہوا بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی، کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے کئیوں کو کم ہوتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو، وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں۔ 2 انہوں نے الزام لگائے ہیں۔ ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی، جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے۔ اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے۔ اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا، اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا، تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا۔ تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی، میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا۔ میں تو جب کوئی پرائز جیتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا۔ مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے، تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں، کسی کو آپتی نہیں تھی، لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے، سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا، وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا۔ جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں، تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا، اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے۔ تو اس میں تو کوئی، لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں، یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے، اب سنگاپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے، اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا۔ کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، میں یہ کہوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا، بالکل غلط تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا۔ نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی، نہ میں بورڈ کا ممبر تھا، کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی۔ حالانکہ
میں میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا. جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں, لیکن ایسی باتیں لکھنا, میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لنڈن میں, اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا, جاوید میاں-داد کو, رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو. ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا. دیکھیں نا, یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں, کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں, چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں, کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر, ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے, اسپانسرشپ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی, اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا, یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا, یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی, زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ گیا. خیر تب میں, اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا, صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا, شراب پی رہا تھا, حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں, پارٹیز کریں, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں, آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں, اپنے کلیگ رہے ہوں, تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی, میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی, لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے, تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز, وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں, ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے, ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی, اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز, اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام, تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں, لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے, آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا, اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا, باقی خود رکھ لینا تھا. وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے. تو وہ اپنی طرح, کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے. تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی. ایک اور الزام انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں, وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے, وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو, اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا ہے. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے, اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے, اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے. اس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے, اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے
ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को, लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुंचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशियल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा।